اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں؟ زندگی میں ہر انسان کو تنقید کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ بعض تنقید کرنے والے ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں، جو کہ خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر میں اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، بلکہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں، پلید کن ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیں، ایسی چٹان بن جائیں جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی خراب کرنے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے اور ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان کی فضول برائیوں سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا، اتنا ہی ہنگامہ اور شور و شغب آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے منہوں کو بند کریں گے؟ لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ بیجا تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنے خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید ہے۔